کہ ایک عورت تھی جس کا انتقال ہوا، تو جب اسے دفنایا گیا تو اس کا بھائی کوئی پرس اپنا اس قبر میں بھول گیا۔ اس قبر کو کھودا اور جب کھودا تو اس نے دیکھا کہ قبر میں آگ بھڑک اٹھی، یعنی قبر میں آگ لگی ہوئی ہے۔ تو وہ دوڑتا ہوا، گھبراتا ہوا اپنی والدہ کے پاس آیا تو والدہ سے پوچھا کہ میری بہن کیا عمل کرتی تھی جس کے وجہ سے اسے قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا۔ یہ جو میں نے آیت آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں مومنین کے لیے نماز کو مقررہ وقت پر فرض کیا۔ اب نماز یعنی دین میں ایسا ہے جیسے انسان کے بدن کے لیے سر، انسان کا سر نہ ہو تو انسان زندہ نہیں رہ سکتا، اسی طرح دین میں نماز نہ ہو تو دین کامل نہیں ہو سکتا۔ پھر یہ نماز کا عمل ایسا ہے کہ یہ آسمانوں میں فرض ہوا کہ اللہ کے رسول معراج میں گئے تو تحفے میں اللہ کے رسول کو نماز ملا۔ اب یہ نماز مومن کی معراج ہے، الصلاۃ عماد الدین، اور نماز دین کا ستون ہے۔ تو یعنی یہ نماز پڑھنے کی وجہ سے اللہ انعامات سے نوازیں گے۔ سب سے پہلا انعام ملے گا اس نماز پڑھنے کی وجہ سے کہ رزق کی تنگی دور ہو جائے گی، کہ انسان روزی کے لیے در پدر کے ٹوکرے کھا رہا ہے، اللہ اس نماز کی برکت سے رزق کی تنگی دور کریں گے، قبر کے عذاب سے چھٹکارا دیں گے، اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، پل صراط آسانی سے پار ہوگا، بغیر حساب کتاب جنت میں جائے گا، یعنی اس نماز کی برکت سے۔ اب جو سرے سے نماز ہی نہیں پڑھتا تو یہ سارے مرائل اس کے لیے مشکل ہے، رزق میں تنگ ہوگا، قبر عذاب میں مبتلا ہوگا، پھر عمل نامہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، پل صراط میں اس کو نقصان ہوگا، کٹ کے سیدھا جہنم میں، اس پل سے کٹ کے سیدھا نیچے جہنم میں، کتنا بڑا نقصان۔ پھر یہ تو نہ پڑھنے والوں کے لیے نقصان، لیکن حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ زواجر میں لکھتے ہیں کہ اگر نماز میں کوئی سستی کرے تو اس نے ایک واقعہ نقل کیا کہ ایک عورت تھی جس کا انتقال ہوا، تو جب اسے دفنایا گیا تو اس کا بھائی کوئی پرس اپنا اس قبر میں بھول گیا۔ اب بھول گیا یعنی اس میں زیادہ رقم تھے، تو دوبارہ اسے یاد آیا، لیکن عورت کو یعنی اپنی بہن کو دفنا چکا تھا، تو پھر دوبارہ گیا، اس قبر کو کھودا، اور جب کھودا تو اس نے دیکھا کہ قبر میں آگ بھڑک اٹھی، یعنی قبر میں آگ لگی ہوئی ہے۔ تو وہ دوڑتا ہوا، گھبراتا ہوا اپنی والدہ کے پاس آیا تو والدہ سے پوچھا کہ میری بہن کیا عمل کرتی تھی جس کے وجہ سے اسے قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ تو ماں نے کہا کہ یہ نماز میں سستی کرتی تھی، یعنی نماز میں سستی کرنے کی وجہ سے بھی یہ عذابات ہیں۔ تو ایک بندہ اگر سرے سے نماز نہیں پڑھتا تو اس کے لیے نقصانات ہے، ایک تو دنیا میں تنگ ہو جائے گا، پھر آخرت کے نقصانات جو دائمی نقصان ہے، ہمیشہ نقصان ہے، تو اس میں وہ نقصان میں پڑے گا۔ تو ہر ایمان والے کو چاہیے کہ جس نے ایمان لے آیا تو اس کے لیے لازم ہے کہ سب سے پہلے نماز کو کامل پکڑ لے۔ اگر ایک شخص اپنی بزرگیت کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں ولی ہوں، میں اللہ والا ہوں، اور اگر وہ نماز نہیں پڑھتا تو یقین جانو وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔ جسے نماز کا پتہ نہیں اور وہ اپنے ولایت کا دعویٰ کر رہا ہے، تو ہر بندے کو سوچنا چاہیے کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے پابند، فرائض کے علاوہ نوافل میں راتوں کو اٹھ کے نمازیں پڑھتے تھے، پھر ان کے صحابہ، پھر تابعین، تبع تابعین، یہ سارے کے سارے نماز کے پابند تھے۔ تو اب ایک شخص اپنے آپ کو کامل مومن بنانا چاہتا ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ نماز کی پابندی کرے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔